سورہ یونس رکوع نمبر 1 آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے ایک نہیں، دو نہیں، 3 شکووں کا بیان ہے جو اللہ نے اپنے بندے سے شکوے فرمائے ہیں۔ اللہ اپنے بندے سے شکوہ کرے، اس کا حق ہے یا نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، حد درجے کا ناشکرا ہے۔ میری نعمتیں کتنی ہیں ان کو شمار تک نہیں کر سکتا، اس کے باوجود پھر ناشکری۔ 3 شکوے ہیں۔ سب سے پہلا یہ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو یہ سبق دیا کہ میں حلیم ہوں، مجھ سے حلم سیکھ، میں قدرت والا رب ہوں۔ آسمانوں کو اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا، اور ایک دن 1000 سال کا، 6000 سال لگائے، جبکہ میں چاہتا تو آنن فانن، میری قدرت ہے نا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ میری قدرت یہ ہے کہ میں جو بھی کرنا چاہتا ہوں تو اسے کہتا ہوں ہو جا، بس وہ فوراً چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اس کے باوجود 6000 سال لگائے اس انسان کو سمجھانے کے لیے کہ یہ میرا حلم ہے۔ قدرت کے باوجود حوصلے سے کام کرتا ہوں، تحمل سے، بردباری سے کام کرتا ہوں۔ اے میرے بندے، تیرے پاس تو کوئی قدرت بھی نہیں ہے، تو بڑا کمزور ہے، تو جلد بازی کیوں کرتا ہے؟ جلد بازی نہ کر۔ لیکن انسان تو جلد باز ہے
جلد بازیاں کرتا ہے، یہ پہلا شکوہ ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں وہ تو میری رحمت سے مایوس ہو سکتے ہیں، لیکن جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، وہ میری رحمت سے مایوس کیوں ہوں؟ اور اس کی ایک مثال یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ انسان مجھ سے بھلائی مانگتا رہتا ہے، یا اللہ مجھے پیسے دے دے، یا اللہ مجھے گھر دے دے، یا اللہ مجھے یہ دے دے، میرا کاروبار یوں بڑھا دے، دعائیں مانگتا رہتا ہے، خیر مانگتا ہے ہمیشہ۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی مصلحت کی بنا پر جو وہ مانگ رہا ہے وہ نہیں دیتا، کچھ دیر سے دیتا ہوں، امتحان مقصود ہوتا ہے۔ میرا بندہ کہتا ہے ابھی چاہیے، میں کہتا نہیں، اس کا بدلہ آخرت میں دوں گا۔ اب یہ مسلمان ہو کر، مومن ہو کر مایوس ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر شر مانگنا شروع کر دیتا ہے، خیر کی بجائے شر مانگتا ہے۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر انسان نے اللہ سے صحت مانگی، یا اللہ میں بیمار ہوں، مجھے ٹھیک کر دے، ٹھیک کر دے، ٹھیک کر دے۔ کیا مانگ رہا تھا؟ خیر یا شر مانگ رہا تھا؟ جی خیر مانگ رہا تھا۔ اب جب بیماری بڑھ گئی، اس کی مایوسی بڑھنے لگی، کہتا جی میں نے تو بڑے دھکے کھائے، حکیموں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، میں تو ٹھیک ہوتے ہی نہیں ہوں۔ اب کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ مجھے موت دے۔ یہ خیر مانگ رہا ہے، شر مانگ رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو مایوس ہو گیا نا، یہ اللہ کا دوسرا شکوہ ہے۔ اللہ کا شکوہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تھوڑا صبر تو کر لے، پتہ نہیں اس بیماری کے اندر تجھے میں کتنا نوازنا چاہ رہا ہوں، تیرے درجے بلند کرنا چاہ رہا ہوں، اس تکلیف کے اندر میں نے تجھے کون سا مقام عطا کرنا ہے، تھوڑا صبر تو کر لے۔ جب تو یہ کہتے یا اللہ بس موت ہی دے دے، ٹھیک تو ہوتے نہیں، بس تو مجھے موت دے، میں مرنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں خیر مانگتے مانگتے تو نے فوراً شر مانگ لیا، اور اگر میں تیری دعا قبول کر لوں پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہاری اس شر والی دعا کو فوراً قبول کر دوں تو معاملہ یہ ہوگا کہ اسی وقت تمہیں موت آ جائے گی، تمہارا قصہ تمام ہو جائے گا۔ یہ دوسرا شکوہ ہے، یعنی کہ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں لیکن میری رحمت کے امیدوار رہو۔ مایوس تو کافر ہوتے ہیں، انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ تیسرا شکوہ جو کہ بہت زبردست شکوہ ہے، اللہ کے سارے شکوے حق ہیں، تیسرے نمبر پر یہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان میرے ساتھ دوستی تو لگاتا ہے لیکن مطلب کی، اور یہ بھول جاتا ہے کہ میں علیم بذات الصدور، مجھے سارا پتہ ہوتا ہے کہ اب اس نے نمازیں کیوں شروع کر دی ہیں، اب اس نے تسبیحات کیوں شروع کر دی ہیں، یہ تلاوت کیوں کر رہا ہے آج کل، یہ لمبی لمبی دعائیں کیوں مانگ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے سارا پتہ ہوتا ہے، صرف اور صرف مطلب ہے مجھ سے، جیسے مطلب نکلے گا اس کا کام میں نے کر دینا ہے، پھر اس کے بعد اس نے مسجد میں آنا ہی نہیں، کون سی تسبیح، کون سی نماز، کون سا قرآن، بھاگ جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بندے سے یہ شکوہ ہے کہ تو انسانوں کے ساتھ تو مطلب پرستی، خود غرضی کا مظاہرہ کرتا تھا، کیا تو نے مجھے بھی اسی صف میں کھڑا کر دیا؟ تجھے اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ میں تیرا رب ہوں، میں تو سارا کچھ جانتا ہوں۔ جب تجھے کوئی تکلیف آتی ہے تو اس وقت تو دعائیں بھی کرتا ہے، سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے اللہ 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 اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تیرا کام میں کر دیتا ہوں اس کے بعد پھر تو ایسے میرے گھر کے پاس سے گزر جاتا ہے جیسے تیرا میرا کوئی آپس میں تعلق ہی نہیں ہے، کوئی محبت ہی نہیں ہے، شناسائی نہیں ہے۔ یہ شکوہ حق ہے کہ نہیں ہے؟ تین شکوے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو یہ تینوں کام نہیں کرنے چاہیے، نہ وہ جلد بازی کرے، نہ میری رحمت سے نا امیدی کا مظاہرہ کرے، اور نہ میرے ساتھ خود غرضی اور مطلب پرستی کا تعلق بنائے۔
اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم سے پہلے کتنے لوگ آئے اور آ کر چلے گئے، تم نے بھی چلے جانا ہے، اور جو لوگ بھی آئے جب ان لوگوں نے زیادتی کی، ظلم کیا، اللہ اور اللہ کے رسولوں کی بات جھٹلائی، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ ختم ہو گئے۔ اب ہم نے تمہیں موقع دیا ہے، تم ان کے جانشین ہو، تم ان کے خلیفے ہو، اب خلافت تمہارے پاس ہے۔ وہ چلے گئے، ان کی زندگی تمہارے سامنے ہے، ان کے ساتھ ہم نے جو سلوک کیا وہ تمہارے سامنے ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، نہ یہ کہ جو کام پہلے امتوں نے کیے تم بھی وہی کچھ کرو۔ پھر تمہیں آخر میں لانے کا فائدہ کیا ہوا کہ تم میرے محبوب کی امت ہو، سب سے آخر میں تمہیں لے کے آئے ہیں اس لیے کہ پہلی امتوں کے حالات تمہارے سامنے ہوں، ان سے تم سبق حاصل کرو اور صراط مستقیم پر چلو۔ اگر انسان وہی کچھ کرتا ہے جو پہلی امتوں نے کیا تو اس نے کیا سبق حاصل کیا؟ اس لیے میں چاہیے کہ یہ تینوں شکوے جو اللہ کی طرف سے ہیں بالکل حق سچ ہیں، ہم ان تینوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ جلدی کرے لِلنَّاسِ الشَّرَّ، لوگوں کے لیے شر کو، استعجالہم بالخیر، جیسے کہ یہ لوگ خیر جلدی طلب کرتے ہیں، آخر میں پھر وہ جب شر مانگتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کی دعا فوراً قبول کر لے، اللہ بھی جلد بازی کرے جیسے کہ یہ جلد باز بن چکے ہیں، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، البتہ فیصلہ کر دیا جائے ان کی طرف ان کی موت کا۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ، پس ہم تو چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو، لا يرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ اپنی سرکشی کے اندر سرگرداں رہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، ہمیں پکارتا ہے، لِجَنبِهِ، اپنے پہلو پر، او قاعدن، یا بیٹھ کر، او قائمن، قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر، یعنی کہ کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہوا ہے، ہر حال کے اندر ہمیں ہی پکارتا ہے، یا اللہ تو ہی تو ہے، یا اللہ تو ہی تو ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، پس جب ہم دور کر دیتے ہیں اس سے اس کی تکلیف کو، مرہ، اب یہ ایسے گزرتا ہے كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، جیسا کہ اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہ ہو کسی تکلیف کی طرف جو اس کو پہنچی تھی۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ، اسی طرح مزین کر دیے گئے حد سے بڑھنے والوں کے لیے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے وہ اعمال جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کر دیا بہت ساری قوموں کو تم سے قبل، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وجاءتهم رسلهم بالبینات، جبکہ ان کے پاس ان کے رسول آئے واضح دلائل لے کر، وما كانوا ليؤمنوا، اور ان لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ كذلك، اسی طرح، نجزی القوم المجرمین، ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ہم نے تمہیں بنایا خلیفہ زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد، لننظر، تاکہ ہم دیکھیں، کیف تعملون، تم کیسے عمل کرتے ہو۔ انسان بہت زیادہ جلد باز ہے، اور ہر ایک معاملے کے اندر یہ چاہتا ہے کہ بس فی الفور میرا یہ کام ہو جائے، بالخصوص دنیاوی کاموں کے اندر، وہ کام، وہ اعمال، وہ افعال جن سے ان کی آخرت بنتی ہے، انسان کو اس کی جلدی نہیں ہے۔ جلدی ہے تو صرف دنیاوی کاموں کے اندر، مسجد میں آنا ہے کوئی جلدی نہیں ہے، ابھی چلے جائیں گے چلے جائیں گے چلے جائیں گے،
شیطان کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، 1 بجے نہ صحیح 1:15 والی میں پڑھ لینا، 1:15 ہو گئے 1:30 والی میں پڑھ لینا، 1:30 بھی بج گیا 2 والی میں پڑھ لینا، 2 بھی بج گئے 2:30 والی میں پڑھ لینا، اس کے بعد تو ٹائم ختم ہو گیا۔ اب شیطان کہتے کوئی بات نہیں، اپنی جا کے اب پڑھ لے، پڑھ تو لی نا، پڑھ تو لی، وہ بھی تو جنہوں نے نہیں پڑھی، یعنی کہ جماعت چھوڑ دی اور ٹائم برباد کر دیا، نماز قضا ہو گئی، قضا پڑھ لی، پھر بھی مطمئن ہے۔ کہتے کیا ہو گیا؟ پڑھی تو ہے الحمدللہ، چھوڑتا تو نہیں ہوں، قضا ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ قضا پڑھ لی نا، پڑھی ہے میں نے۔ کتنے جو پڑھتے ہی نہیں ہیں؟ وہ نظر نہیں ہے جنہوں نے تکبیر اولیٰ سے پڑھی، وہ نظر آنے جو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو نماز کے اندر کوئی جلدی نہیں ہے۔ روزے کے لیے 2 بجے اٹھنا شروع کرتے ہیں، ابھی اٹھ رہے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ پھر جلدی جلدی کھانا کھو جی، ابھی اذان آ جائے گی، ابھی گولا بج جائے گا، ایسے ہوتا ہے نا جی، سب کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے نا کہ اٹھتے وہ آخری ٹائم ہو جاتا ہے اور گھر والے تھک جاتے ہیں اٹھا کے رکھ لیں گے جی، کیا ہے جی، کوئی جلدی نہیں جلدی اٹھنے کی، بھائی تھوڑی دیر بعد جلدی اٹھ جائے، 2-4 رکعت بعد تہجد کی نماز پڑھ لے، نہیں، کوئی جلدی نہیں ہے۔ یعنی کہ آخرت کے کام کے اندر کوئی جلدی نہیں۔ زکوٰۃ کا ٹائم آتا ہے تو دے دیں گے، ہم بھاگے جا رہے ہیں، ابھی تو حساب ہی نہیں کیا۔ جو مستحق ہے وہ خود گھر پہنچا ہوا ہے کہ بھئی کوئی زکوٰۃ نکل دے دو، بھئی دے دیں گے، جاؤ، ابھی تو نکالی نہیں ہے۔ یعنی کہ جس سے آخرت بنتی ہے اس میں جلدی نہیں ہے، اور دنیاوی کاموں کے اندر تو اتنی جلدی ہے، جس کے پاس 1000 ہے وہ کہتے ہیں 10 کیسے کروں اس کو، 10 والا کہتے ہیں 50 کیسے کروں، 50 والا کہتے ہیں میں اس کو 1,00,000 کیسے پورا بناؤں، 1,00,000 والا کہتے ہیں میرے کروڑ کیسے پورے ہوں گے۔ یعنی کہ اس چکر میں ہے کہ مال بڑھے گا کیسے، اور کوشش یہ ہے کہ بس اب جیسے میں سوؤں صبح اٹھوں تو میں کروڑ پتی بن جاؤں۔ اتنی جلدی ہے، اتنی جلدی ہے کہ انسان اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، ایسے ایسے کام کر گزرتا ہے جس کے اندر 80% مرنے کا موقع تھا، موقع کیا، چانس تھا کہ مر جاتا، 90% مرنے کا امکان تھا، کہ تو کوئی بات نہیں، بچ گیا تو پیسے تو ملیں گے، جان کو خطرے میں ڈال لیتا ہے پیسے کی خاطر، پیسے کی محبت۔ یعنی کہ دنیاوی کاموں کے اندر اس کو بڑی جلدی ہے۔ بے شمار حادثات ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ ہر ایک کو جلدی ہے۔ انسان کتنا بڑا نقصان کر بیٹھتا ہے جلدی میں، بس یہ میں نے سوچا نہیں، جلدی میں یوں کر لیا، جلدی میں نے یہ کام کر لیا۔ حدیث پاک میں العجلۃ من الشیطان، یہ عجلت جلد بازی تو شیطان کی جانب سے ہے۔ اللہ تو حلیم ہے، بردباری یہ اللہ کی جانب سے ہے، رحمان کی جانب سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان ایک تو جلد باز ہے، دوسرا یہ کہ پھر بہت جلدی مایوس بھی ہو جاتا ہے، اور یہ بھی جلد بازی ہی بنیاد ہے، بنیاد وہی جلد بازی ہے۔ جلد بازی ہے نا کہ بس جلدی جلدی ٹھیک ہو جاؤں، بیمار ہو جاتا ہے نا، میں جلدی جلدی ٹھیک ہو جاؤں، کسی مشکل میں آ جاتا ہے جلدی جلدی اس میں سے میں نکل جاؤں، ہر کام میں جلدی کرتا ہے، جب وہ نہیں ہوتا اس کے بعد پھر مایوس، اور مایوسی کے اندر پھر حدیں کراس کر جاتا ہے۔ مایوس اتنا ہوتا ہے یا اللہ بس تو مجھے مار دے، اس سے تو موت ہی اچھی ہے، اس زندگی سے موت ہی اچھی۔ ابھی تو کہتا ہے میرا گھر بیچ دو، میری دکان بیچ دو، کہیں سے قرض بھی ملے تو ٹھیک ہے اپنے اوپر لگاؤں گا، میں ایک دفعہ ٹھیک ہو جاؤں سارے قرضے اتر جائیں گے، اور جب دیکھتا ہے کہ بس شاید میں ٹھیک نہ ہوں پھر اتنی مایوسی ہو جاتی ہے، کہتا ہے بس یہ موت ہی آ جائے تو بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو امیر کر سکتا ہے، اللہ نے کسی کو امیر بنایا کسی کو غریب بنایا، دونوں سے امتحان مقصود ہے۔ اب یہ غریب غربت میں کیا کہتا ہے، تیرے خزانے میں اگر اتنا رزق نہیں تھا مجھے پیدا ہی نہ کرتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا اللہ کے خزانے ختم ہو گئے؟ کیا ہے کہ جلد بازی ہے اور پھر مایوسی ہے، بھی اتنا نہیں تھا تو مجھے کیوں پیدا کر دیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے ساتھ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، پھر اللہ شکوے کیوں نہ کرے؟ اللہ بھی تو شکوے کرتا ہے، میرے بندے اتنا کچھ تجھے دے دیا، کیا ہو گیا؟ تو اگر 30 سال تک ٹھیک ٹھاک رہا، آج اگر تھوڑا سا بیمار ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ اور اس پر بھی درجات بلند ہو رہے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے لیے جنت میں ایک مقام، ایک درجہ
مقرر فرما دیا کہ یہ جو میرا بندہ ہے نا، اس بندے کے لیے جنت میں فلاں مقام ہے، جنت الفردوس۔ اب وہ جو بندہ دنیا میں آیا وہ نمازیں پڑھتا ہے ایسی گزارے کی، روزے رکھتا ہے ایسے گزارے کے، عبادت میں بڑا سست ہے، بڑا ڈھیلا ہے۔ اب یہ اس درجے کا مستحق نہیں ہے جو اس کی عبادت ہے، عبادت کی وجہ سے اس درجے کا مستحق نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بندے سے پیار ہے، دینا ہے اس کو وہی درجہ بلند ہے، اس کا درجہ میں کم نہیں کرتا، یہ عبادت نہیں بڑھا رہا، میں درجہ نہیں گھٹا رہا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر اللہ اس کو بیمار کرتا ہے، اللہ اس کو بیمار کرتا ہے، یوں نہیں سے تو یوں صحیح، درجہ تجھے میں نے وہی دینا ہے۔ اب یہ بیماری کے ایام کے اندر جو عبادت کرتا ہے وہ تو عبادت ہے ہی، اس تکلیف کے اندر پھر یہ صبر کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس تکلیف پر جو اس نے صبر کیا، اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اس درجے کا مستحق قرار دے دیتا ہے۔ تو یہ بیماری باعث رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ اب ہمیں تو نہیں پتا اللہ نے مجھے کیوں بیمار کیا، مجھے یہ تکلیف کیوں دی ہے، یہ دکھ کیوں پہنچایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے تجھ سے پیار ہے، ساری تکلیفیں تو میں پیاروں کو دیتا ہوں۔ ایک صحابی آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کیا کہا؟ عرض کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے۔ فرمایا کہ پھر تیار ہو جاؤ۔ عرض کہ کس چیز کے لیے؟ فرمایا کہ فقر و فاقہ اور تکلیفوں کے لیے۔ اس لیے کہ اللہ اپنے پیاروں کو تکلیفیں پہنچاتا ہے۔ سب سے زیادہ پیارے اللہ کے نبی ہوتے ہیں، پھر وہ جو اللہ کے نبی کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، زیادہ چاہنے والے ہوتے ہیں۔ اگر سچا پیار ہے تو پھر تیار ہو جاؤ۔ دیکھتے نہیں ہو نبی کے گھر چولہا نہیں جلتا، نبی کے گھر فاقہ رہتا ہے۔ اگر نبی سے پیار ہے تمہارے گھر بھی فاقہ آئے گا، کر لو گے برداشت؟ تو اللہ تعالیٰ کوئی بھی تکلیف دیتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ تکلیف باعث عذاب ہو، باعث رحمت ہوتی ہے وہ تکلیف جس سے انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے، قائم ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جلد بازی کے اندر اور مایوس ہو کر خیر کی بجائے شر مانگنا شروع کر دیتا ہے، اور اگر یہ شر مانگے اور ہم اس کا شر فوراً قبول کر لیں لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کی طرف ان کی موت کا فیصلہ آ جائے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کس چیز سے؟ فرمایا کہ اپنے خلاف، اپنے جانوروں کے خلاف، اپنی اولاد کے خلاف بد دعا نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ قبولیت کی گھڑی ہو، اپنے خلاف بد دعا نہ کرو، اللہ بس موت دے دے۔ ہو سکتا ہے اللہ فرمایا کہ ٹھیک ہے دے دو۔ یہ اپنے جانوروں کو کوستا ہے، گالیاں دیتا ہے، کہتے ہیں تو مر جائے تو بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے اس وقت تڑپ کے مر جائے۔ اپنے بچوں کو لوگ بد دعائیں دیتے ہیں، بچے تنگ کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، اللہ کہتے تو مر جائے، تو پیدا نہ ہوتا تو بہتر تھا۔ اب اگر کہتے کہ اللہ کہتے تو مر جائے اور وہ مر گیا، پھر اللہ کے نبی نے منع فرمایا خیال رکھو اپنے بارے میں، اولاد کے بارے میں اور جانوروں کے بارے میں بد دعا کبھی نہ کرنا۔ ہم تینوں کام کرتے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے تمہاری یہ جلد بازی قبول کر لی لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کی طرف ان کی موت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس لیے انسان کو جلد بازی بھی نہیں کرنی چاہیے اور مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا شکوہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ خود غرضی، لالچ اور مطلب کی بنیاد پر تعلق جوڑتا ہے۔ دیکھیے کوئی بھی انسان کسی انسان کے ساتھ اگر کوئی تعلق جوڑتا ہے تو اس کے اندر ظاہر سی بات اس کے اغراض ہوتی ہیں کہ میرا تعلق اس بنیاد پہ ہے، کل کوئی دکھ سکھ کے اندر میرا کام آ جائے گا، اس سے میں یہ مفاد اٹھا لوں گا، یہ مفاد اٹھا لوں گا۔ اور بات کہ یہ ہوتا ہے کہ بس میں سے یہ مفاد نکالوں، پھر کس نے اسے اسلام دعا رکھنی ہے، بس میں تو مطلب کی خاطر چل رہا ہوں اس کے ساتھ، ورنہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ جب کوئی انسان کسی انسان کے ساتھ تعلق بناتا ہے اور اس کے اندر مطلب چھپا ہوتا ہے، اس کے اندر لالچ اور غرض چھپی ہوتی ہے،
وہ اس کو دھوکہ دے سکتا ہے کیونکہ وہ انسان ہے، وہ کمزور ہے۔ لیکن اگر یہی سلوک ایک انسان اللہ کے ساتھ کرنا چاہے، ناممکن ہے کہ کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکے۔ اللہ کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ آج اگر مسجد میں آئے تو کیوں آیا، آج اگر لمبی لمبی دعائیں مانگ رہا ہے تو کیوں مانگ رہا ہے، آج اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے، استغفار اور کلمہ شریف تو کیوں پڑھ رہا ہے۔ اللہ کو پتہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اللہ فرماتے ہیں اذا انعمنا علی الانسان، جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں، اعرض، اعراض کرتا ہے ہم سے، ونأى بجانبہ، اور پہلو بدل کے نکل جاتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب اسے کوئی شر پہنچتا ہے، کوئی دکھ تکلیف کوئی مصیبت آ جاتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے۔ اور آج کے درس میں اللہ کیا فرماتے ہیں، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، ہمیں پکارتا ہے، لِجَنبِهِ او قاعدًا او قائمًا، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہر حال میں اللہ اللہ، یا اللہ تو ہی میرا مسئلہ حل کر سکتا ہے، اس مشکل کو تو ہی ٹال سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اس کی مشکل میں ہی ٹال سکتا ہوں۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، پس ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، اس کی پریشانی ختم کر دیتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، پھر تو ایسے گزرتے ہیں ہمارے پاس سے جیسے کبھی اس نے ہمیں پکارا ہی نہ ہو، جیسے اس نے دکھ کے اندر ہمیں کبھی یاد ہی نہ کیا ہو، جیسے اس کا میرا کوئی تعلق واسطہ ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیات کے اندر یہ شکوہ فرمایا ہے، آج کے درس کے اندر بھی 25ویں پارے کے اندر بھی ہے، ایک اور آیت میں ہے 30ویں پارے کے اندر، اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، سورۃ الفجر میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے امتحان لیتا ہے، اذا ما ابتلاه ربه، اس کا رب اس کو آزماتا ہے، فاکرمہ، اس کا اکرام کرتا ہے، ونعمہ، اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اب یہ کیا کہتا ہے، فیقول ربی اکرمن، یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے نا میرا اکرام کیے۔ واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقہ، اللہ ایک اور طریقے سے آزماتا ہے، اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اب پتہ ہے کیا کہتا ہے، فیقول ربی اہانن، نعوذ باللہ، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، کہتے ہیں میرے رب نے میری توہین کی ہے، جیسے اللہ نے اس کا قرض دینا تھا، یعنی اللہ نے اس کو دیا ہے رزق، اس کو نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا اکرام کیا ہے، تو کہتے کیا ہو گیا، یہ تو میرا حق تھا۔ اور جب اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو روک دیا، رزق تنگ کر دیا، اب کہتے ہیں میرے رب نے میری توہین کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں کیا انسان کچھ تو سوچ، اپنے رب کے ساتھ تیرا رویہ کیسا ہے، رب کے ساتھ تیرا سلوک کیسا ہے، تو کیسا بندہ ہے رب کا؟ کیا بندے ایسے کرتے ہیں اپنے مالک کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ، وہ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ انسان جب مطلب کی دوستی لگانا چاہتا ہے، اللہ کو ازل سے پتہ ہے، اللہ کو پہلے پتہ ہے کہ آ گیا خود غرض، آ گیا مطلب پرست، لالچی آ گیا، اس کے سجدوں میں لالچ ہے، اس کے رکوع کے اندر لالچ چھپا ہوا ہے، اس کی تلاوت کے اندر مطلب چھپا ہوا ہے، اس کی تسبیحات کے اندر خود غرضی چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ تو اس کا احسان عظیم ہے، اس کی شان ستاری ہے، وہ تانا نہیں دیتا، اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے عیاں نہیں کرتا۔ اگر اللہ اس کے عیب سب کے سامنے کھول دے، وہ دیکھو ریاکار آ گیا، وہ دیکھو مطلب پرست آ گیا، وہ لالچی خود غرض آ گیا، اگر اللہ یہ ساری چیزیں کھول دیتا، کوئی اس کو سلام کرتا، کوئی اس کو منہ لگاتا؟ اللہ نے پردہ پوشی فرمائی، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ مطلب پرست بندہ آ چکا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں، اس کے باوجود پھر اس کا مطلب پورا کر دیتا ہوں، لیکن پھر مجھے اس سے شکوہ ہے کہ جب اس کا میں نے مطلب بھی پورا کر دیا، پھر اس نے میرا گھر کیوں چھوڑا، پھر اس نے سجدوں سے کیوں انحراف کیا، پھر تسبیحات کیوں چھوڑی؟ کبھی 6 گھنٹے مسجد میں گزارا کرتا تھا،
آج مسجد کے گیٹ کے پاس سے گزر کے جا رہا ہے اور حی علی الصلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، کامیابی کی طرف آ جاؤ، یہ صدائیں سن رہا ہے اور اس کے دوست پکارتے ہیں آ جاؤ بھائی آ جاؤ، نماز کھڑی ہونے والی ہے، آ جاؤ، کہتے ہیں میں بڑا بیزی ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، پڑھ لوں گا۔ اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے، اے میرے بندے تجھے اتنی بھی شرم نہیں آئی؟ اتنے دن تو میرے گھر میں آتا رہا جاتا رہا، آج تیرا میں نے کام تو کیا کر دیا، ایک دم سے بدل گیا، اتنا بے وفا ہے تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ایسی حرکت کبھی بھی نہ کرے۔ اللہ کو ایسی حرکات پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں کتنے لوگ آئے اور آ کر چلے گئے، کتنی امتیں آئی آ کر چلی گئی، کتنی قومیں آئی آ کر چلی گئی، جنہوں نے بھی اللہ کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا، جنہوں نے اس قسم کی خود غرضیاں دکھائی، اللہ نے ان کا حشر کیا کیا ہے، اللہ نے ان کا انجام کیا کیا ہے۔ اے میرے بندو، پہلی امتیں، پہلی قومیں، ان کے حالات تمہارے سامنے ہیں، ان سے تم سبق حاصل کرو۔ اگر تم بھی اسی ڈگر پر چلو گے، تمہاری روش وہی ہوگی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میرے فیصلے بھی وہی ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنا خلیفہ بنائے، ثم جعلناکم خلائف فی الارض، فرمایا کہ تمہیں خلافت دی ہے زمین میں، تم ان کے جانشین ہو پہلوں کے، وہی نہیں زمینوں میں رہتے تھے، یہی ان کی آبادیاں تھیں، یہی ان کی بستیاں تھیں، آج وہ لوگ چلے گئے ہیں اور یہ جگہ ہم نے تمہیں دے دی ہے۔ اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں لننظر کیف تعملون، تم کیسے اچھے عمل کرتے ہو، اچھے کرتے ہو برے کرتے ہو، کیا کرتے ہو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تو سب کچھ کو دیکھ رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال جو کچھ بھی تم کرو گے اس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا کہ میرے بندے کی اوقات کیا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ تینوں شکوے جو کہ حق ہیں ان سے بچنے کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری بنی ہوئی ہوگی، ہمارا تعلق مضبوط ہوگا تو یقیناً دنیا کے اندر بھی عیش، قبر کے اندر بھی عیش، حشر کے اندر بھی عیش۔ جب اللہ کے ساتھ ہم بگاڑ لیں گے تو باقی بچے گا کیا؟ حالات سارے کے سارے بنانے والا بگاڑنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ دکھ تکلیف دینے والا، بیمار کرنے والا اور ٹھیک کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب اللہ کے ساتھ اگر ہم نہیں بنا سکتے تو ہم کس کے ساتھ بنائیں گے؟ اور وہ ایسا رحیم کریم رب ہے کہ انسان اس کو منانا چاہے وہ پہلے تیار ہے، وہ ناراض ہو جاتا ہے، کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن وہ بہت جلد مان بھی جاتا ہے۔ ایک آنسو انسان گرا دے کہتے تیرے سارے پچھلے گناہ ختم، ایک آنسو سے۔ اللہ کے بغیر کون ایسا کر سکتا ہے؟ تو اس کی رحمت ہے، وہ کہتا ہے میرے بندے بس تو تنہائی میں بیٹھا ہے اور تو نے ایک آنسو گرا دیا، بس میں نے قبول کر۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن ایک ایسا شخص بھی اللہ کے دربار میں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہ یاد کرائے گا، اذکر کذا و کذا، او یاد کر فلاں دن کیا کیا، وہ اس کو مان لے گا۔ او فلاں یاد کر، اللہ اس کو سارے کے سارے گناہ یاد کرائے گا اور وہ مانتا چلا جائے گا۔ جب وہ سارے گناہ مان لے گا اللہ فرمائے گا فرشتو میرے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ حدیث پاک میں ہے کہ وہ بندہ نا جب جا رہا ہوگا پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا اور اس کے بعد پھر اللہ بلائے گا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہے گا باری تعالیٰ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ نے جنت کا فیصلہ فرمایا میرے بارے میں، اس کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا۔ اللہ فرمائے گا ہاں ہاں جنت کا فیصلہ فرمایا میں نے۔ وہ کہے گا آپ نے میری نیکی نہیں میرے تو گناہ یاد کرائے تھے۔ اللہ فرمائے گا اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن تیری ایک نیکی بھی میرے پاس ہے۔ وہ کہے گا مجھے تو یاد نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے تو سویا ہوا تھا، کیا کر رہا تھا؟ سویا ہوا تھا۔ جب تو نے کروٹ بدلی تب تو نے کہا تھا اللہ، کیا کہا تھا؟ بس اللہ فرماتے ہیں کہ جب تو نے اس وقت سوتے میں کروٹ بدلتے ہوئے کہا تھا نا اللہ، وہ ایسے دل سے کہا تھا مجھے پسند آ گیا۔ اتنا رحیم کریم رب، اتنے گناہوں کے باوجود ایک دفعہ پیار سے اللہ منہ سے نکل گیا، سونے والے کو خود نہیں پتا، اس کو وہ نیکی یاد نہیں ہے، لیکن دل سے نکلا، اللہ نے اس کو قبول فرما لیا۔
ایسے رحیم کریم رب کو ناراض کرنا، اس سے بڑی حماقت، جہالت کیا ہو سکتی؟ وہ اتنی سی بات پر بھی راضی ہونے کے لیے تیار ہے۔ جو اس کے لیے روئے گا، ہر روز روئے گا، اس کی محبت میں سجدے کرے گا، بے شمار سجدے کرے گا، وہ اس کو رد کر دے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ جب وہ توفیق دیتا ہے سجدے کی تو قبول بھی کرتا ہے، اپنے گھر میں بلاتا ہے، دھتکارتا نہیں ہے۔ پھر جب وہ توفیق دیتا ہے کہ آؤ میرا کلام پڑھو، بس سمجھ لو کہ اس نے توفیق دی تو قبول بھی کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل سے محبت کریں، لالچ ختم کر دیں۔ جب محبت ہوگی نا، صاف محبت ہوگی، پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ بندہ سچے دل سے محبت کرتا ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے پتہ ہے تیرے اندر لالچ تو نہیں ہے، لیکن تیری ضروریات میں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے تجھے کیا چاہیے۔ اللہ بن مانگے دے گا، دے گا کہ نہیں دے گا؟ اللہ پر ہم بھروسہ رکھیں، اللہ دے گا اور ضرور دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے ساتھ بے لوث سچی محبت کر کے تو دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے اس کا جواب آتا کیا ہے۔ تو اپنے اندر سے یہ ساری کی ساری برائیاں ہم ختم کریں گے اور اللہ کی محبت میں اللہ کی بندگی کریں گے، انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔